لائک کریں، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ اسلام سے دور ہوئے اس لیے دن دیکھنا نصیب ہوئے. اور یاد رکھو عمل کرو گے تو آپ کا بھلا ہے، نہیں کرو گے اپنا کام اتنا ہے، وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام ہے صرف پہنچا دینا. اگر آپ نے منورنجن کے لیے یہ جلسہ سجایا میں اس سے متفق نہیں ہوں، اور اگر آپ نے اپنے آپ کو بدلنے کے لیے سجایا مبارک ہو، آپ کا آنا بھی کامیاب، میرا آنا بھی کامیاب. ہاں یہ جلسے صرف ٹائم پاس کے لیے نہیں ہے، منورنجن کے لیے نہیں ہے. اگر بدل سکتے ہو تو بدلو، ورنہ ایک بات آخری میں یہ کہوں گا، جو اللہ رسول کے فرمان سے نہیں بدلتے پھر قدرت ان کو ظالموں کی تلوار سے بدلتی ہے. اس سے پہلے کہ قدرت کسی کافر کی تلوار تمہارے کندھوں پر مسلط کر دے، توبہ کر کے رب کی پناہ میں آ جاؤ، اللہ کی طرف پلٹ جاؤ. قرآن کہتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، کہاں جا رہے ہو؟ دوڑو اللہ کی طرف، پلٹو اللہ کی طرف. اور میرا اللہ اتنا کریم ہے، 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے. کوئی کتنا بھی پاپی ہو اگر توبہ کر لے، توبہ یہ بہت آسان ہے. توبہ دو شرمندگی اور ندامت کے آنسو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ معاف کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے. اس لیے وہ کہتا ہے مجھے معاف کرنا بہت پسند ہے. کوئی معافی مانگے تو صحیح. بلکہ حدیث میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب رات ہوتی ہے نا تو رات اللہ اپنی رحمت والے ہاتھ جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے پھیلا کر کہتا ہے اے دن کے پاپی رات کو چپکے سے توبہ کر لے تاکہ میں تجھے معاف کر دوں. اور جب صبح ہوتی ہے تو صبح کو رحمت والے ہاتھ جیسا کہ اس کی شان ہے پھیلا کے کہتا ہے اے رات کے پاپی توبہ کر لے تاکہ میں تجھے معاف کر دوں. وہ خود پکار کر کہتے آؤ معافی مانگو میں تمہیں معاف کروں گا. لیکن افسوس سب کے آگے ہاتھ جوڑ رہے ہیں، رب کے آگے رب کی بارگاہ میں توبہ نہیں کرتے، اس کی طرف رجوع نہیں کرتے. آؤ آؤ توبہ کر لو. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک میری امت توبہ کرتی رہے گی اللہ ان کو عذاب سے محفوظ رکھے گا. آؤ توبہ کریں، ہم سب توبہ کریں، بدلے زندگی کو تبدیل کریں. صرف شوق دلانے کے لیے ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں تاکہ توبہ کا شوق پیدا ہو جائے. کہہ دوں بات؟ ایک بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام، حضرت مالک ابن دینار کا نام سے. مالک ابن دینار بہت بڑا نام. اتنے بڑے یہ بزرگ ہیں کہ حضور غوث پاک ان کی سوانح بیان کرتے. جب یہ ابتدائی جوانی میں تھے نا، ابتدائی جوانی میں تو طبلہ بجاتے، شروع دنوں میں طبلہ بجاتے. اللہ کی شان ہے، جس کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے پھر وہ کسی کو بھی نصیحت کے لیے بھیج دیتا ہے، کوئی بھی کھڑا کرتا. ہمارا کوئی کمال نہیں ہے کہ ہم آ گئے، یہ تو اس کے کرم کی بات ہے. کسی کو بھی اپنے فقیر کو کہیں بھی بھیج دیتا ہے. کوئی بھی فقیر جا کے کہیں صدا لگاتا ہے، سب نہ صحیح چند تو بدلتے. اسی لالچ پہ آتے ہیں، اسی لالچ پہ جلسے بھی ہوتے کہ ایک بھی بدل گیا تو اپنے لینے جاتے. طبلہ بجاتے تھے اس زمانے میں جیسے آج آرکیسٹرا وغیرہ ہوتا ہے. اس زمانے میں مجرے ہوتے تھے، مجرے لڑکیاں گاتی تھی، شراب کا دور چلتا تھا اور اس کے ساتھ کچھ لڑکے ہوتے تھے جو طبلہ بجاتے تھے. پھر گانے ہوتے تھے، رات کو محفل چلتی تھی، پھر آدھی رات کو جب محفل ختم ہوتی تھی سب اپنے اپنے گھروں کو جاتے. یہ حضرت مالک ابن دینار طبلہ بجاتے تھے. طبلہ بجائے، مجرے کی محفل ختم ہوئی، ناچنے والی عورتیں گانے والی عورتیں سب گئی، محفل بھی چلی گئی. یہ اتنا تھک گئے تھے کیونکہ بجانے میں بہت ہاتھ، جیسے جیسے گانا شباب پہ آتا ہے ویسے ویسے ان کو محنت کرنی پڑتی، تھک گئے تھے. انہوں نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا ہمیں اسی ہال میں سو جانا ہے، ابھی گھر نہیں جانا ہے، تھکن ہے. حضرت مالک ابن دینار خود کہتے ہیں میرے سارے ساتھی طبلے رکھ کر سو گئے. اس رات مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میں کروٹیں بدل رہا تھا. ہاں جب کسی کا دل یار سے لگتا ہے تو پھر اس سے یار نیند چھین لیتا ہے. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی.
اور کوئی بڑی بات تو کر بھی نہیں سکتا. وہ جسے چاہتا ہے آشنائی عطا کر دیتا ہے, وہ جسے چاہتا ہے اپنے در پہ بلا لیتا ہے, پھر وہ میخانے سے بشر کو نکال کے کعبے کا مجاور بنا دیتا ہے. ہاں اس کی شان ہے, جس کو چاہے نوازے. یہاں تو کوئی بڑی بات کر ہی نہیں سکتا, نہ خطیب کر سکتا نہ ادیب کر سکتا, بلکہ واللہ ہم لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ میں بیٹھے ہوئے ہم سے بہتر ہیں. آپ لوگوں کے صدقے خدا ہماری نجات کرے گا. ہم لوگ تو گنہگار لوگ ہیں. بلکہ مجھے تو کبھی کبھی اس پہ ڈر لگتا ہے کہ جب یہ سنتا ہوں کہ قیامت کے دن سب سے بڑا عذاب خطیبوں کو, مقرروں کو, 2 گھنٹہ بولتے ہیں, 3 گھنٹہ, کیا اتنا عمل بھی کرتے ہیں؟ میں سوچتا ہوں کہ کہیں میں انہی میں سے تو نہیں جن کے ہونٹ کاٹے جائیں اور کہا جائے گا لوگوں کو نصیحت کرتا تھا, لما تقولون ما لا تفعلون, دوسروں کو کہہ کے خود کو بھول جاتا تھا. یہ حالت ہو گئی. آپ کیا سمجھتے ہیں وہاں کون چھوڑا جائے؟ بس اسی امید پر آپ کے بیچ آتے ہیں کہ آپ میں کوئی اللہ والا ہو, اس کی نظر پڑ جائے تو اپنی بھی نجات ہو جائے. آپ سے مصافحہ کرتے ہیں کہ کسی کے ہونٹ اپنے ہاتھوں پہ لگ جائے تو اپنے اوپر جہنم کی آگ حرام ہو جائے. واللہ اس سے بڑی کوئی لالچ نہیں ہے. اس لیے کہ مور ناچتا ہے تو اچھا لگتا ہے, لیکن جب وہ اپنے پیروں کو دیکھتا ہے تو اس کو اپنی اوقات پتہ چلتی. کبھی بڑی بات نہیں کرنا نیکی کے حوالے سے. وہ جس کو چاہے یار بنا لے, جس کو چاہے مردود کر, اس کی شان ہے. بلال جیسے کو کعبے کی چھت پہ چڑھاتا ہے اور سردار عرب کہلانے والے ابو لہب کو جہنم کا ایندھن بناتا, اس کی شان ہے. مالک بن دینار کہتے ہیں, اور کسی کو گناہ کرتے دیکھ کے خود مت اترانا. حضرت امام جنید بغدادی کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ اس کا آخری گناہ ہو اور یہ تیری آخری نیکی ہو. اپنے آپ کو نیکی پر کبھی اترانا نہیں, کبھی کسی کو دھکا نہیں دینا, کبھی کسی پہ غرور نہیں کرنا, کبھی کسی کو ڈانٹنا نہیں. امام جعفر صادق کہتے ہیں جس مومن سے ملنا یہ سمجھ کے کہ اللہ کا ولی ہے, کیونکہ پیشانی پہ نہیں لکھا ہے کہ یہ اللہ کا ولی. ہو سکتا وہ ولی ہو سکتا ولی ہوا تو فیض ملے گا, نہ ولی ہوا تو حسن ظن کا ثواب تو آپ کو مل ہی جائے گا. آپ تو گالیاں دیتے پھرتے ہو, آپ تو نفرتیں بانٹتے پھرتے ہو. امام جعفر صادق کہتے ہیں جو مسلمان مومن سے, ایمان والے کی بات کرو, ایمان والے کی, ایمان والے سے ملنا سمجھنا ولی ہے, کیونکہ اللہ نے ولیوں کو عوام میں چھپا کر عوام کی عزت بڑھا دی. عوام میں ولی کو چھپا کے اللہ نے عوام کی عزت بڑھا دی. حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں مجھے نیند نہیں آ رہی تھی, میں کروٹیں بدلنے لگا. جب کروٹ بدل رہا تھا تو اچانک میں نے ایک آواز سنی, مالک کیا ابھی توبہ کا ٹائم نہیں آیا؟ توبہ کر کے کیا اللہ والا بننے کا وقت نہیں آیا؟ میں سوچا میرا نام لے کے کون پکار رہا ہے. میں نے ادھر ادھر دیکھا تو آواز میرے تبلے سے آ رہی تھی. کس سے؟ تبلے سے. یعنی مقرر اپنے آپ پہ ناز نہ کرے کہ میں سدھارتا پھر رہا ہوں. ارے وہ جس کو سدھارنا چاہتا ہے پھر تبلہ بھی واز کہنے لگتا. اگر وہ کسی کو سنوارنا چاہے تو تبلہ بھی نصیحت کرنے لگتا ہے. اس کی شان ہے. وہ جسے بلانا چاہتا ہے کسی کو بھی ناصح بنا دیتا ہے. تو آواز مالک وہ وقت نہیں ہے کہ توبہ کر کے اللہ والا ہو جائے. میں نے سوچا تبلہ کیسے بول رہا ہے, غور کیا, دوسری بار پھر آواز آئی, کیا وہ وقت نہیں آیا, وہ ٹائم نہیں آیا کہ تو توبہ کر کے اللہ والا ہو جا, گناہ چھوڑ دے. میں نے پھر غور کیا تو تبلے ہی سے میں اٹھ کے تبلے کے قریب گیا تو میں نے اپنے کان سے آواز سنی, مجھ پر وجد کی کیفیت طاری ہو گئی, وجدانی کیفیت طاری ہو گئی. میں نے کہا بالکل 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 وہ وقت آ چکا ہے اور تو گواہ رہنا کہ میں توبہ کر چکا ہوں, میں توبہ کر چکا ہوں. حضرت مالک ابن دینار پھر توبہ کرتے ہیں, اور توبہ کرتے تو پھر کیسے مالک بن دینار بنتے, کس شان کے بزرگ بنتے, کیا مقام نصیب ہوتا ہے, کیا مرتبہ نصیب ہوتا ہے. مالک ابن دینار کے مقام اور مرتبے سے کون ناواقف ہے؟ یہی مالک بن دینار ہے جن کا حال یہ ہے کہ مٹی کو ٹچ کرتے تھے تو وہ سونا ہو جائے گا. یہ مرتبے نصیب ہوئے, یہ مرتبے نصیب ہوئے. ایک کیا مرتبہ نصیب ہوا توبہ کے بعد, کیا شان ملی. ایک مرتبہ کشتی میں بیٹھ کر اس پار سے اس پار جا رہے تھے, ایک شخص کا سچا موتی
गुम हो गया। उसने कहा मेरा मोती गुम हो गया। मल्ला ने सबको देखा, देखने के बाद कहा सब तो जान पहचान के, अप डाउन वाले जो लोग होते हैं जान पहचान के होते हैं अक्सर, जैसे कोई ट्रेन लोकल चलती है तो सब एक साथ जाते आते तो जान पहचान हो जाती है। तो इस तरह इस किनारे से उस किनारे जाना था। नए आदमी मालिक थे, मालिक बिन दीनार, सब जान पहचान के थे। मल्ला ने कहा चोर यही है, ये नया आदमी है। मालिक बिन दीनार ने कहा बस आज चोरी का इल्जाम भी लगवा दिया। हाय हाय, अल्लाह वालों की शान है। वो समझते हैं खैर और शर सब अल्लाह की तरफ से, खैर ही व शर ही मिन अल्लाह ताला। एक वली को किसी ने गाली दी, हंसने लगे। बोले अरे गाली सुन के हंसता है? कहा यार ना चाहे तो कौन गाली दे सकता, अगर उसकी मर्जी इसी में है कि हम गाली खाएं तो फिर इस पे हंसना नहीं है, तो फिर गुस्सा किस बात का? जब यार की मर्जी है तो फिर करना ही ये है। अल्लाह अकबर। निगाह उठाई, आज इल्जाम लग गया चोरी का, इल्जाम लगा चोरी का मुझ पर। फिर कहते हैं मुझे चोर समझा? हाँ जल्दी से दे दो सच्चा मोती निकाल के, तुम ही ने चोरी की है, क्योंकि सब पहचान के अजनबी तुम हो। मालिक बिन दीनार ने कहा ए दरिया की मछलियों, सच्चा मोती निकाल के दो। पूरा दरिया भर गया मछलियों के सर से, हर मछली के मुंह में मोती था। कहा ले लो जितने चाहो ले लो। और फिर कश्ती से बाहर निकले और दरिया पे चलते हुए चले गए। कहां पहले की जिंदगी तबला बजाना, तौबा के बाद मर्तबा देखो पानी पर चलना। तो जब कोई सच्ची तौबा करता है कुदरत ये मर्तबे अता करती। आओ हम सब अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, अहद करो, आज से नमाज नहीं छूटेगी इंशाअल्लाह। सब इतनी जल्दी हाथ नीचे कर लेते हो, नारे तो बड़े जोर से लगाते, जरा हाथ भी तो उठाओ, मैं भी तो देखो। अल्लाह को गवाह बनाओ, फरिश्तों को गवाह बनाओ। बोलो नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, मस्जिदें भरेंगे इंशाअल्लाह, नफरतों की बजाय मोहब्बतों को आम करेंगे इंशाअल्लाह। अब एक थोड़ा सा मुश्किल है जो आप पे बड़ा गिरा है, हुजूर के इश्क में चेहरे पे दाढ़ियां सजाओगे इंशाअल्लाह? जरा बताएं तो कितने हाथ इस वक्त हुजूर की मोहब्बत में उठ रहे, जरा मैं भी तो नमाज के लिए तो आपने उठाया ना, जरा सा मैं भी देखूं। हाँ सुभान अल्लाह, आप सबको सलामत रखे, अल्लाह बाकरामत रखे। वादा करना अपना काम है, पाए तकमील तक पहुंचाना उसके करम पर है। पढ़ो अस्तगफिरुल्लाह। मुस्तफा का घराना